میرے دوستوں بھائیوں، آج کی گزارشات کا موضوع آقا دو عالم کی امت کو 5 نصیحتیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی؟ 5 نصیحتیں۔ 5 منٹ میں بھی ہو سکتی ہیں، 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 5 ہفتے اور مہینے بھی کم۔ توجہ چاہیے۔ نصیحت کا معنی خیر خواہی ہوتا ہے۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں ذہنوں میں بٹھائیں اور کم حضرات آپس میں مذاکرہ کریں اور بعد میں سننے کا اہتمام کریں۔ کم حضرات سنتے ہیں، خواتین اس معاملے میں بڑی ہوئی۔ ہر جمعے کا بیان مکمل اگلے دن سنا جاتا ہے۔ تعلیم میں بھی آگے۔ چند دن پہلے میں نے ٹیسٹ لیا تو پورے دورے والوں سے ایک بچی کلاس نمبر لے، جبکہ عموماً خواتین گھروں کے کام بھی کرتی، آپ حضرات کو کوئی کام بھی نہیں۔ خدا را توجہ دیا کریں، چند تو منٹ ہوتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے غافل ہیں۔ غفلت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ غفلت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ میرے حضرت شیخ المشائخ شیخ الحدیث صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ غفلت پر ایک خواب سنایا کرتے تھے۔ سنا دیتا ہوں جلدی جلدی۔ ایک شخص کو خواب آیا۔ خواب آپ کو بھی آتے ہیں نا؟ بعض خوابوں کی تعبیر ہوتی۔ خواب یہ آیا کہ میرے پیچھے شیر لگا ہوا ہے اور مجھے کھانا چاہتا ہے۔ میں جان بچانے کے لیے بھاگا، ایک کنواں دیکھا اور اس میں چھلانگ لگا دی، اور کنویں کے کنارے پہ جو گھاس لگا ہوا تھا اس کو پکڑ کے لٹک گیا۔ وہ شیر اوپر آ کر منہ کھول کر کھڑا ہو۔ اسی دوران جو پانی کی تہ میں نے دیکھا، پانی کی تہ میں ایک سانپ ہے جو منہ کھولے کھڑا، مجھے کھانا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بے نمازی کی قبر میں جو سانپ چھوڑا جائے گا، بچھو وہ اونٹ اور کھچر جتنا بڑا ہوگا، جو ڈنگ مارے گا اس 40 سال تک اس ڈنگ کی تکلیف محسوس ہوگی۔ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتے، سوئے رہتے ہیں گرم بستروں میں، ان کو نماز چھوڑنے کی سزا میں ڈسے گا ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء، عشاء سے صبح تک۔ خواتین اپنے بچوں اور خاندوں کے بارے غور کریں، اور مرد اپنی بیویوں اور بہویں اور بیٹیوں اور اپنے بچوں کے بارے غور کریں، حاکم رعایا کے بارے غور کریں۔ جی آج مچھر کاٹ لے تو ہمیں برداشت نہیں، ڈینگی سے سپرے کی جا رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ قبر کے ساتھ بچھو کا کیا بنے گا؟ زبان نبوت کہہ رہی ہے ایک دفعہ ڈسے تو 40 سال تک تکلیف۔ کھچر اور اونٹ جتنا بڑا، وہ سانپ کو کھولے کھڑا ہے۔ آپ ذرا تصورات میں جائیں کہ اسی دوران وہ سوچتا ہے اوپر جاتا ہوں تو شیر کا لقمہ بنتا ہوں، نیچے جاتا ہوں تو سانپ کا لقمہ بنتا ہوں۔ وہ جو گھاس جس کو پکڑ کر لٹکا ہوا تھا سہارا تھا، اس کی جڑوں میں 2 چوہے ہیں بھورے اور کالے رنگ کا، جو گھاس کو کاٹ رہے ہیں۔ ادھر دیکھ، اب وہ اور پریشان ہو گیا، یہی سارا تھا گھاس کٹتا ہے، نیچے جاتا ہوں سانپ کا لقمہ بنتا ہوں، اوپر جاتا ہوں تو شیر کا لقمہ بنتا ہوں۔ سرودری کہاں ہے؟ سرودری ہاتھ کھڑا کرے جہاں بھی۔ سرودری ٹھیک۔ اس حاضر سے بھی آپ سیکھیں۔ اللہ اکبر۔ رشتر کی حاضریوں کے بغیر بھی آپ کا دماغ کچھ کام کرنا چاہیے۔ توجہ۔ اسی دوران جو ایک ہاتھ خالی تھا، گھاس میں کچھ لگا ہوا شہد، ماکھیوں، میٹھا ہوتا ہے پھیکا، میٹھا، اس کو چاٹنے لگ گیا۔ جو شہد کی مٹھاس میں ایسا مشغول و مصروف ہوا، نہ فکر رہی
سانپ کی نہ فکر رہی، شیر کی نہ فکر رہی کہ گھاس کٹ جائے گا، خواب ختم۔ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے محمد بن سیرین تابعی، ان تک پہنچے، یہ خواب آیا، انہوں نے بتلایا کہ تمہارے خواب میں تمہیں ساری دنیا کی زندگی کا نقشہ دکھایا۔ توجہ، خوابوں میں اشارے ہوتے ہیں، جی ہاں، خوابوں میں اشارے ہوتے ہیں۔ مرزا عبید صاحب کے بیٹے ظفر صاحب یہ خواب سنا دیں سب کو جا کے۔ خوابوں میں کیا ہوتے ہیں؟ اشارے ہوتے ہیں۔ سارے بچے گھروں میں خواب سنائیں، نوجوان سنائیں، اپنے آپ کو سنائیں، گھر والوں کو سنائیں کہ وہ جو شیر ہے اس کی شکل میں موت کا فرشتہ دکھایا گیا اور سانپ کی شکل میں تمہیں قبر دکھائی گی، اور گھاس کو جو دو بھورے اور کالے رنگ کا چوہا کاٹ رہا ہے وہ زندگی کے دن اور راتیں ہیں جو ختم ہو رہے ہیں، اور شہد جو تمہیں دکھایا گیا ہے اس کی شکل میں تمہیں دنیا کی خواہشات، اب شادی کروں گا، ڈگری پڑھ کر فارغ ہوں گا، اور پھر پرتقلہ ولیمہ ہوگا، پھر بیت ملک چلا جاؤں گا، اور پھر گھر بنائیں گے، اور یہ پھر مہنگے علاقے میں گھر بنائیں گے، پھر سواری ہوگی، پھر نوکر چاکر ہوں گے، اور پھر حکومت میں آئیں گے، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ سارے اس کی پلندے بنتی رہتی ہیں، پلان اور منصوبے، اور اسی دوران اسے نہ فکر رہتی ہے موت کی، نہ فکر رہتی ہے قبر کی، نہ فکر رہتی ہے زندگی کے دن رات ختم ہونے کی۔ اچانک کوئی بیماری آئی، اسپتال پہنچے، ڈاکٹروں نے کہا ختم ہو گئے، یا اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، او نہ قضا نمازیں، نہ روزے، نہ زندگی، نہ آگا نہ پیچھا، کوئی ٹانگ ٹوٹی، کوئی بازو ٹوٹا، کوئی فالج ہوا، جی اب چیخ رہے چلا رہے، بھاگو مسجد میں، اور جی دعائیں کراؤ، دعائیں کراؤ، دعائیں کراؤ۔ ارے مسجد والے تمہیں دن رات پکار رہے تھے کہ مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز میں آؤ۔ تم شادی بیاہ میں، دکان میں، کاروبار میں، جوانی میں، صحت میں اتنے مست تھے، تمہیں نہ مؤذن کی اذان سنائی دیتی تھی، نہ تمہیں قرآن کے 30 پارے لگاتے تھے، نہ رسول اللہ کی 7 لاکھ حدیثیں تمہیں جھنجھوڑتی تھی، نہ صحابہ اہل بیت کی زندگی تمہارے دل پر دستک دیتی تھی، نہ تمہارے سفید باپ تمہیں ڈراتے تھے، نہ تمہارے اڑوس پڑوس کے اٹھتے جنازے تمہیں جگاتے تھے، نہ قبرستان کی تختیاں تمہارے دل پر دستک دیتی تھی۔ تم ایسی بھول بھلکڑیوں کا شکار تھے کہ تمہیں نصیحت کرنے والے بھی اچھے نہیں لگتے تو چبھتے تھے۔ شادی بیاہ کی مستیاں 4 پیسے آ گئے تو کوئی نصیحت کرنے والا اکثر اسے تم چاہتے ہو ہی نہ، اگر آئے تو وہ آگے پیچھے ہو جائے۔ اچانک موت آ گئی، اچانک اسپتال میں چلے گئے، اچانک ٹانگ ٹوٹ گئی، اچانک فالج ہو گیا، اچانک اٹیک ہو گیا، اچانک ڈاکٹر نے کہا کہ اب 3 بار باندھے آپریشن ہے۔ اب صدقے اور دعائیں، طلبہ کا سہارا، ارے وہ تو طالب علم دن رات تمہارے پاس سے آتے جاتے تھے ٹوپیوں والے، جس مولانا کی دعائیں کروا رہے ہو، آیت کریمہ پڑھا رہے ہو، سورہ یاسین، وہ تو ہر وقت تمہیں نظر آتے تھے۔ کبھی تندرستی میں، صحت میں بھی کہا آؤ چائے پیئے، کبھی ان کے کھانے لنگر میں کوشش کی، کبھی موت کو یاد کیا۔ یہ تمہیں خواب میں ساری دنیا کا نقشہ دکھایا گیا، تو بھائی ہمارے سب کے ساتھ بھی تو ایسا ہی نہیں ہو رہا، دھیان ہے جی یہ ہے غفلت۔ وہ شہد کی مٹھاس میں ایسا پڑا کہ شام سے، شیر سے، چوہوں سے غافل ہو گیا، دنیا کی خواہشات میں ایسے مست ہوئے، قبر، موت، نماز، قرآن، دین، ذکر، والدین، اساتذہ، خدمت، اڑوس پڑوس، سب سے غافل۔ یہ ہے غفلت سارے گناہوں کی جڑ۔ دھیان دیجیے، سارا دین نصیحت ہے، نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے 30 پارے، 6666 ایتے نصیحت ہے، خصوصاً یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا بنی آدم، ایسی آیات کو کان کھول کر پڑھا سنا کریں، ان کے پیچھے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، کچھ برائیوں سے رکنے کا حکم ہوتا ہے، جن میں اللہ نے ذلت سے نکل کر عزت کے اور ناکامی سے نکل کر کامیابی کا سامان رکھا۔
وہ دیکھے گا نا جو قرآن کو ترجمے سے پڑھے گا، اور وہ ترجمے والا بھی دیکھے گا نا جو اللہ اور آخرت کے لیے پڑھے گا. ورنہ استاد کے ڈنڈے لاٹھی سے آ کر روٹی ٹکر شوربا وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہر اتوار کو مجازہ ہوتا رہتا ہے. انہیں کوئی تاثر نہیں کہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. جسے فکر ہوگی وہ دیکھے گا کہ قرآن کی ایتوں نے کیا کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 لاکھ حدیثیں ہیں. امت میں 2 آدمی ہیں جن کو سب یاد ہیں. امام ابو زرہ بخاری کی آخری حدیث ابو ہریرہ سے نیچے راوی کا نام ہے ابو زرہ، اور دوسرے امام احمد بن حنبل بتلاتا رہتا ہوں. یہ مت سنو کہ پہلے بتلائی، یہ دیکھیں کہ عمل کی طرح ساری حدیثیں نصیحتیں ہیں. آج کی مجلس میں صرف ایک حدیث پڑھی ہے، مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. مولانا صاحب بتلائیں گے ترمذی کے کس باب میں کہاں جی، اور کس حدیث کی کتاب میں، دورے والے بتلائیں گے. اللہ اکبر کبیر. بس آپ نے 5 انگلیوں پر 5 منٹ میں 5 نصیحتیں لے کر جانی. ایک استاد نصیحت کرتا ہے، ایک ماں باپ نصیحت کرتے ہیں، ایک ٹیچر ہاشمی صاحب اپنے طلبہ کو اسٹوڈنٹ کو نصیحت کرتا ہے. اپنے استاد کی نصیحت کو بھی پلے باندھو، اپنے ماں باپ بزرگوں کی نصیحت کو بھی. ارے سب سے اونچی ہستی نبیوں کے نبی امام الانبیاء حضور پاک کی نصیحتیں کتنی قیمتی ہوں. آج کی مجلس میں کتنی نصیحتیں. واقعہ میری طرف سننا، ہم سارے امتی ہیں، سارے طالب علم ہیں، ہم سب حضور کے مخاطب ہیں. حضور فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور کے مدرسے صفحہ کے مایا ناز طالب علم 5374 حدیثیں زبانی یاد کرنے والے، 3 سال مدرسے کے داخلہ، 3 سال استاد سے چمٹنے والے، 3 سال استاد کے ساتھ رہ کر 5374 حدیثیں، یا 15 سال رہ کر یاد رکھو، 8 سال رہ کر 10 حدیثیں بھی یاد رہو. بار بار سوچے، 1000 بار سوچے. کہیں ہم راستے سے ہٹے ہوئے تو نہیں، کہیں اور کھیل تماشے کا شکار تو نہیں. طالب علم کیسا ہوتا ہے، پیغام سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. عبداللہ عبد الشمس ان کا اسلامی نام تھا. بلیوں سے پیار کرتے تھے. ابو ہریرہ مشہور ہو گیا. عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے لفظ سننا، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. حضور کیوں فرما رہے تھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے؟ یہ بڑی تاکید کے لیے ہے، یہ تاکید کا اشارہ. آپ نے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھ لے. حضور نے صحابہ کے بجنے میں کہا. آج آپ کو دیکھو قانون آوازہ ہے، کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے، کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا. تم سارے بھی کرو گے یہ کام انشاءاللہ. ایک کام سناؤ گے سارے دوستوں کو، گھر والوں کو انشاءاللہ، اور ایک یہ 5 نصیحتیں سنا دینا. یوں کہنا حدیث کا مفہوم ہے ابو ہریرہ راوی، اور آپ نے دل کو ضرور سنانا. 5 گھنٹے بھی ہو تو کم، 5 سال ہفتے بھی لگ جائیں تو کم. میں نے 5 منٹ میں بتلانا ہے، توجہ. فَأَدَّى خَمْسًا، اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ کر، اس لیے میں نے ایک طالب علم کا ہاتھ پکڑا. اور طالب علم بھی آج کل بدھو ہوتے ہیں. میں ہاتھ پکڑنا چاہ رہا ہوں، عربی پڑھ رہا ہوں، اور وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. کیونکہ ان کو سب کام آتے ہیں، لیکن ایک کام نہیں آتا، حدیث اور قرآن کا ترجمہ جلدی نہیں دستک دیتے. حالانکہ 5ویں 6ویں 8ویں سال کا طالب علم ہو، استاد حدیث ایت پڑھے، اس کے پڑھتے فوراً ترجمہ محبوب اس کے ذہن میں آ گیا. لیکن یہ تو وہ ہوگا جو اس کو یاد کرے. فَأَدَّى خَمْسًا، حضور پاک نے 5 باتیں گنی. ادھر دیکھنا، 5 نصیحتیں حضور پاک کی امت تک، میرے آپ تک، میرے آپ کے بچوں تک، مشرق مغرب تک، ساری دنیا کے سارے انسانوں تک یاد رکھو گے. نمبر 1، اتق المحارم تکن عابد الناس. دنیا کا سب سے بڑا بزرگ کون ہے؟ نبوت کا دروازہ بند، صحابیت کا بند، بزرگی کا دروازہ، ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں. بھنگی چرسی کو، قوالوں کو ہم بزرگ نہیں مانیں گے. ہم اتنے اندھے نہیں ہیں. سارا دن غیر محرموں کا چوما چاٹا کرنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا بھنگی چرسی کو کہے مجھے بزرگ مانو. جی بزرگ چلے گئے دنیا سے، دربار پہ بیٹھ کے لنگر کھاتا ہے. یاد رکھو، یہ کہے مجھے بزرگ مانو، تو ہم اتنے اندھے نہیں کہ تجھے بزرگ مانے. جو بزرگ ہوگا ہم اس کو بزرگ مانیں.
اور بزرگی کا معیار اللہ کے نبی نے دیا ہے. یہ دیکھو آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ ابو ہریرہ راوی ہیں، حدیث کے کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. کیا اتق المحارم تکن عبد النار، قیامت تک کے لیے حضور نے بزرگی کا نسخہ دے دیا. جو حرام کاموں سے بچے گا وہ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بڑا بزرگ ہے. سبحان اللہ. حرام شرک ہے، حرام بدعت ہے، حرام جھوٹ ہے، حرام خیانت ہے، حرام سود ہے، حرام رشوت ہے، حرام دھوکہ ہے، حرام خیانت ہے، حرام ملاوٹ ہے، حرام مونچھوں کو لمبا لمبا بڑھانا ہے، حرام ایک مٹھی سے پہلے داڑھی کٹانا ہے، کسی کی بہو بیٹی کو جھانکنا ہے فیس بک پر یا گلی میں کوچے میں، یا کہ عورتوں کے لیے غیر مردوں کو جھانکنا اور دیکھنا. 7 ایتوں میں 70 حدیثوں میں حرام ہے. اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کہتا ہے میں تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو جانتا ہوں جو تم گھور گھور کر دوسروں کی وہ بیٹیوں کو دیکھتے ہو. اے عورتوں تم دوسرے غیر مردوں کو جھانکتی ہو شادی بیاہ میں اور آگے بھی. حرام چھوڑ دے. فرض نماز کا چھوڑنا حرام، فرض روزے کا چھوڑنا حرام، فرض زکات کا چھوڑنا حرام. سن رہے ہو؟ حرام شراب سے، جوئے سے، چھٹے سے، ہتھیاروں سے، چوری سے بچنا فرض. اصول یاد رکھیں، حرام سے بچنا فرض اور فرض کا چھوڑنا حرام. اللہ اکبر. بزرگی کا پہلا معیار اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زبان نبوت ساری دنیا میں سب سے بڑا بزرگ ہے. ہم کہتے ہیں بڑی گاڑی والا بڑا بزرگ ہے، بڑی کوٹھی والا بڑا سرمایہ دار ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑا جبہ ہوگا، بڑی تسبیح ہوگی. نہیں. سفید بال ہوں گے تو بزرگ ہے؟ نہیں. چٹی داڑھی تے وسانا کرنا بزرگ بندہ کوئی کوئی ہے. سفید داڑھی ہے لیکن غیر محرم عورتوں سے خوش گپی ہانکتا ہے. ملے دار نہیں ہو یا رشتہ دار نہیں ہو، اس کے ساتھ یارانے قائم کرتا ہے. بہروپیہ بے ایمان ہو سکتا ہے، یہ بزرگ نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا بزرگ وہ ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، سفید بال ہے یا کالے ہے. یاد رکھو عورت ہے یا مرد ہے، امیر ہے یا غریب ہے، جو ہر جگہ بند کمرے میں، مجمع میں، خوشی میں، غمی میں حرام سے بچتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سال کا آخر ہے عزیز نوجوانوں، یاد رکھنا میری ملاقات نہ بھی ہو، جاتے جاتے نصیحتیں. میں کون ہوں نصیحت کرنے والا؟ اپنے پیارے نبی کی نصیحتوں کو زندگی کا اور بچھانا بنانا. اللہ. نمبر دو وَرْزِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھو. سبحان اللہ. دوسری بات، پہلی بات کیا کہ سب سے بڑا بزرگ کون؟ دوسری بات سب سے بڑا مالدار کون؟ سبحان اللہ. بیریا ٹاؤن میں بڑی کوٹھی ہو، جس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں اربوں خربوں ہوں، جس کی گاڑی بڑی ہو، جس کے نوکر چاکر آگے پیچھے ہو، وہی نا. یہ میری اور آپ کی نگاہ. یوں تو قارون بھی تھا. حضور پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا آخرت دیکھ کر جن کے ہاتھ سے عہدے کو سب کینا، حضور فرما رہے ہیں اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، تم دنیا میں سب سے بڑے بزرگ ہو. سبحان اللہ. سب سے بڑے مالدار ہو. اللہ کی تقسیم. اللہ جھونپڑی میں رکھے تاکہ اللہ سے خوش، گلا نہیں. اللہ صحت دے تب بھی خوش. بیماری آ گئی، شوگر ہوگی، بلڈ پریشر ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، بازو ٹوٹ گیا، نہیں سمجھ رہی تب بھی خوش. اللہ سے گلا نہیں. اللہ نے بیٹے دیے تب بھی خوش، بیٹیاں دی تب بھی خوش، دونوں دیے تب بھی خوش، کچھ بھی نہیں دیا تب بھی خوش. اللہ جھونپڑی دے تب خوش، بنگلہ دے تب خوش، ہوائی جہازوں کو اڑائے تب خوش، سائیکل پہ چلے تب خوش. اپنے اللہ سے گلا نہیں رکھنا، ہر حال میں خوش رہنا. وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں. شہد پلے باندھ لو. لطف سجن دم بدم، قہر سجن واہ واہ، ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ واہ. سبحان اللہ. ہم تو سکھتے لوگ ہیں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے. ہمارے ریاض صاحب نے جی ہمیں سنایا، ہم نے پلے باندھ. سکھتے لوگ یہ پہلے حضرت سے مرید تھے بیت، بعد میں میرے جیسے لنگڑے لنڈوں سے بیت. تو ہم تو شگردوں سے بھی سیکھتے، ہم تو مریدوں سے بھی سیکھتے، ہم تو جہتیوں سے بھی سیکھتے. کچھ سیکھنے کو ملے صحیح. فرمایا اللہ کی طرف سے نعمتیں ہر وقت ہیں، تکلیف کبھی کبھی آتی ہے. ہر حال میں اللہ سے خوش رہو، گلا نہ کرو. جس کو یہ چیز مل گئی وہ جھونپڑی میں رہنے والا، چٹائی میں لیٹ کر سو کر کچی روٹی ایک ٹائم کھا کر دوسرے ٹائم بھوکا رہنے والا بھی حضور فرمانے اس کا دل بادشاہ ہے. یہ دنیا میں سب سے بڑا مال. سبحان اللہ.
کتنی باتیں ہوگی؟ دو. تیسری بات کریں، آسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو تو مومن. سبحان اللہ. 40 گھروں تک پڑوسی ہوتے، ایک پڑوسی جس کے 3 آپ کے رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے پڑوسی، مسلمان ہونے کا پڑوسی ہونے کا رشتہ دار ہے. ایک جس کے 2 آپ کے مسلمان ہے پڑوسی، ایک جس کا 1 آپ کے کافر بھی ہے رشتہ دار بھی نہیں لیکن پڑوسی. میدان جنگ ہو تو کافروں سے لڑیں گے، جنگ کے علاوہ کافر پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں پڑوسی کا اچھا سلوک کرتا ہے وہ شادی میں بلائے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہو، عورتوں میں مرد خوش ہو، مردوں میں عورتیں خوش، ہم جائیں گے عورتوں کو میک اپ مک کرا کر، چونکہ پڑوسی ہے. ہمیں یہ سمجھ آتا ہے یہ پڑوسی. کبھی بے نمازی پڑوسی ہو تو آپ نے خیر خائی کی ہو کہ اس کو نماز کا احساس دلایا ہو. کبھی وہ ناچ گانے میں ڈوبا ہو آپ نے ہمدرد بن کر اس کو بچانے کی کوشش کی ہو. اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو میں سوال کرنا ہوں آگ بجھانا ہمدردی ہے یا آگ بھڑکانا ہمدردی؟ وہ پڑوسی بے دینی کی وجہ سے اپنی جہنم تیار کر رہا ہے اور اس میں جا رہا ہے، آپ نے کتنا ساتھ دلایا؟ اے میرے پڑوسی تو حرام کر رہا ہے، اس سے بچ جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ ہے مومن. چوتھی بات حضور نے فرمایا احب للہ ما تحب النفس تکن مسلمہ. واہ واہ، ساری دنیا کے سارے جھگڑے ختم، ساری دنیا کی ساری لڑائیاں ختم حضور کی ایک بات پر عمل کرو. کیا پلے باندھ لینا، دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو آپ نے نہیں کرو. سبحان اللہ. فرمایا یہ ہے اسلام. آپ نے بچے بچی کا رشتہ اچھا چاہتے ہیں نا، جی جی. بہن بھائی کا، عزیز کا، دوست کا ہوتے ہوئے شرارتوں کرتے. آپ اپنا گھر اچھا چاہتے ہیں نا تو بہن بھائی عزیز دوست کا بنتا گھر جلتے کیوں ہیں؟ آپ اپنا گھر بناتے تو اینٹ سیمنٹ پتھر فرشتے لے کر آئے تھے. اگر اس کا کوئی اینٹ سیمنٹ پتھر آ رہا ہو تو تم الرجی تمہیں ہو جاتی. آپ نے عزت چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت سے کھیلتے کیوں؟ اپنا بزنس اچھا چاہتے ہو تو دوسرے کے بزنس پر تم جلتے کیوں؟ ایسا نسخہ دے دیا. اپنی بیٹی بیاہ تو چاہتے ہو کہ سسرال اچھا سلوک کرے، خاندان اچھا سلوک کرے. تمہارے گھر کسی کی بیٹی بیاہ کر آئی ہے تم کیوں اس کو کوستے ہو؟ اپنی بیٹیوں کے عیب چھپاتے ہو، اچھالتے نہیں ہو. تمہارے گھر بھی کسی کی بیٹی ہے، بیوی ہے، بہو ہے، اس کے عیب کیوں اچھالتے ہو؟ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اگر حضور پاک کی ایک بات پر عمل ہو جائے. کیسی؟ میں نے کہا یہ گھنٹوں کی بات ہے، میں نے آپ کو 5 منٹوں میں بتلانی. سمجھ آ رہے ہو؟ جی. دوسروں کے لیے پسند کرو جو یہ ہے اسلام. پڑوسی سے اچھا سلوک کرو یہ ہے ایمان. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو یہ ہے مالداری. سبحان اللہ. حرام سے بچو یہ ہے بزرگی. سبحان اللہ. اور 5ویں اور آخری بات بلا تکثروا الزیت فإن کثرة الزیت تمیت القلب. حدیث کے فرق پڑے. حضور نے فرمایا زیادہ کہہ کے لگا کر ہنسا نہ کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا. زیادہ رویا کرو کو فیلم کا کو فتباہ کو. تنہائیوں میں رونا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے خوف سے، قبر آخرت کے ڈر سے کوئی آنسو کا قطرہ گر گیا حضور نے فرمایا جنت کی آگ ہرا. اگر آنسو نہیں گرا صرف آنسو گرنے کی شکل بنائے، رونے کی شکل بنائے، اللہ اس پر بھی رحمت ہے. ڈانٹ لگا لگا کر شادی بیاہ میں ہر وقت ہنسی ہنسی ہنسی، یہ دل کو مردہ کر دے. ہاں حدیث میں آتا ہے اللہ تمہیں ہنستا رکھے. دوسری حدیث میں، اب کون سی حدیث صحیح؟ دونوں حدیثیں صحیح. اللہ کی نافرمانیاں کر کے ہنستا ہے یہ دل کو مردہ کرے. اب موقع رونے کا تھا تو نے اللہ کو ناراض کیا، رو کر معافی مانگ. اور اگر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، بہت معاشرے کا خیال کرتا ہے، انسانوں کے کام آتا ہے تو اس سے اللہ خوش ہے، تیری آخرت ٹھیک ہے. تو یہ اب تو خوش رہتا ہے تو یہ ہنسی نصیب ہو بیوی بچوں میں، یہ نعمت. ٹھیک ہے تو کتنی نصیبیں ہوں گی آپ کی؟ کس کی نصیبیں ہمیں؟ ویسے تو سارا قرآن حدیث نصیحت، استاد بزرگ ماں باپ چچے تائے کی نصیحت کا کیا کروں؟ لیکن حضور پاک سب سے اوپر ہے، سارے نبیوں سے اوپر ہے. حضور پاک اپنی امت کو نصیحتیں کر رہے ہیں تو 5 باتیں یاد رہیں گی. بولے تھے تو نہیں؟ سب سے بڑا بزرگ کون؟ آپ بولیں. جو حرام سے رکھے. سب سے بڑا مالدار کون؟ جو اللہ سے گلا نہ رکھے، تقسیم پہ راضی رہے. مومن کون؟ جو پڑوسیوں کا خیال سلوک کرے. اور مسلمان کون؟
جو دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے، اور زیادہ کہہ کے لگا کر گناہ کر کے برائیاں کر کے بے دینی کر کے ہنسو مت. اگر ہو ہی نہیں غلطیاں تو رو توبہ کرو. اور اگر دین کو زندہ کر رہے ہو نیکیوں پر انسانیت کی خدمت اللہ راضی ہے پھر تمہیں خوشیاں نصیب ہوں، ایسی خوشیاں جس سے رب خوش ہو سبحان اور اس خوشی میں تمہاری ہنسی نکل جائے تو یہ نعمت ہے. اور تم نے دعا دی کہ اللہ تمہیں ہنستا ہے. سبحان اللہ آپ نے علاوہ 5 تک کون پہنچائے گا؟ انشاءاللہ ارادہ. اور جو خواب شروع میں سنایا تھا وہ کون سنائے گا؟ انشاءاللہ بھائی اتنا مختصر بیان ہے آپ کو اور کیا کریں. یہ 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 5 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. اب اذان ہوگی، سنتے ہوگی، خطبہ ہوگی.